جو حضور کے لیے جان دیتا ہے، پھر حضور آغوش رحمت میں سے سمیٹ بھی لیتے ہیں اور اسے عمل کر دیا جاتا ہے۔ زمانے میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کے نام بھی باقی نہیں، لیکن غازی علم الدین کا نام آج بھی سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس کا نام مٹتا ہی نہیں ہے، اس کے نقوش اتنے گہرے ہیں کہ کبھی مدھم ہی نہیں ہوتے، جو کہ اس نے اپنی جان اپنے آقا کے نام دے دی۔ اللہ اکبر کہا گیا، قائد اعظم نے کہا ایک بار کو کہہ دیں کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا، تیرے گلے سے پھندا نکلوانا یہ ہمارا کام ہوگا، لیکن غازی نے مسکرا کے کہا یہ تو سعادت کا کام ہے جو میں نے کیا، میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہو، آنکھی سونے نو وائے نہیں جے تیرا گزر ہو رے، میں مر کے بھی نہیں مرتا جے سونے تیری نظر ہو۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر غازی علم الدین نے پھندے کو چوم کر کے وہ انوکھی داستان رقم کی، 1929 کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کے خاکے میں رنگ غازی علم الدین کے خون کا ہے۔ اس کے بعد تحریک تیز تر ہو جاتی ہے اور شام کے قافلے میدان عمل میں نکلتے ہیں، اور اس واقعہ کے 18 سال بعد جو ہے وہ پاکستان مان سے وجود میں آتا ہے۔ شہیدوں کا خون ہمیشہ رنگ لاتا ہے، اور پھر حضور کی ناموس کے لیے جو دیا گیا خون ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ ان کی تربت نور سے روشنیاں نکلتی ہیں اور ہمیں وہ پیغام دیتی ہیں کہ حضور سے وفا کر لو، پھر لوح و قلم بھی تمہارے ہیں، پھر ساری خدائی جو ہے وہ تمہیں سلام کرے گی، زمانہ معترف ہوگا تمہارا، عزتوں کی معراج پہ بیٹھ جاؤ گے۔ تو جب وہ خون ضائع نہیں گیا اور 18 سال بعد پاکستان بنا، تو کیا یہ خون ضائع چلے جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اگر ہم نااہل ہیں اور ہم اس خون سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اس ملک میں نظام رسول کی بہاریں نہ لا سکے، تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی، لیکن شہید کا خون کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ اس خون کی سرخی رنگ لائے گی اور اس کا شوخ رنگ ایک دن نظام مصطفیٰ کی بہاریں لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ غازی علم الدین کی شہادت کا بدلہ اس طرح لیتے کہ متحد ہو جاتے اور پھر مضبوط سیاسی قوت بنتے، اور یہ ایک ایسا بدلہ تھا، اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع ہوتا اور بہاریں آتی۔ کاش کہ ایسا ہو سکتا، لیکن بہرحال جب قومیں انتشار کا، افتراق کا، تشدد کا شکار ہوں تو بڑے بڑے کاموں سے وہ فوائد سمیٹ نہیں سکتی، لیکن جنہوں نے مقاصد کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کی قربانیاں ضائع نہیں جاتی۔ لہٰذا حضور کی ناموس کے لیے جو قربانی غازی ممتاز نے دی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس ماحول میں اس نے قربانی دی ہے اور جس ماحول میں یہ جو ہے وہ اہانت رسول کا بازار گرم تھا اور پوری دنیا کے اوپر خاکے تراشے جا رہے تھے، پاکستان کے اندر کسی کو جرأت نہیں تھی کہ ناموس رسالت کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھ سکے، چونکہ 295 کا قانون موجود تھا اور عالمی قوتوں کو کھٹک رہا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر آزادی اظہار کے نام سے اہانت رسول کا بازار گرم کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ قانون جو ہے وہ کس طرح رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اس قانون کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے کچھ لوگ تیار کیے گئے، اسمبلی میں بل لایا گیا، اور پھر گورنر نے جو کیا سو کیا، لیکن رب کے اپنے انتظام ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ غازی ممتاز کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن ایک سپاہی کو جو ڈیوٹی پہ مامور تھا یہ ذمہ داری دی گئی اور یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ تم زبان دارازی کر کے یہ سمجھتے ہو کہ سیکورٹی کے حصار میں چلے جائیں گے، تو اسی سیکورٹی کا ایک اہلکار کو قتل کرے گا، بتاؤ اب کدھر جاؤ گے؟ اور یہ ایک ایسا میسج تھا کہ لمبی لمبی زبانیں جو منہ سے نکلی تھی اور بھونک رہے تھے وہ فوراً اندر چلی گئی اور کسی کو پھر ہمت نہ ہوئی، اور اس نے اپنا خون دے کر کے اس قانون کی حفاظت کی، اس کو بچا لیا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اس کے بعد تحریکیں چلی، ہم کامیاب سرخرو اس اعتبار سے نہ ہو سکے کہ اس کو چھڑا سکتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، لیکن وہ سرخرو ہو گیا، اور غازی علم الدین کا حقیقی جانشین بن کے اس نے وہ رتبہ پایا۔ میں اس دن بھی کہا تھا، ہفت تکلیم کا شہنشاہ وہ عزت نہیں پا سکا جو اس فقیر کو نصیب ہے۔ وہ مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھ کے گیا ہے، وہ عقیدتوں کے ہجوم میں گیا ہے، وہ محبتوں کی ایک انوکھی داستان رقم کر کے گیا ہے، وہ الفتوں کا ایک ایسا رنگ جما گیا ہے
کہ اس کے نگوش پا کی سرخیاں اور اس کے روشن نشان اس شاک کے کافروں کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے، اور وہ عقیدتوں کی ایک نرالی داستان رقم کر گیا ہے۔ حضور کے نام پر اپنا سب کچھ وار کر کے اپنے آپ کو بھی سرخرو کر گیا، اپنے خاندان کو بھی سرخرو کر گیا، اور امت کا بھی قرض اتار گیا۔